الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالم اخروی میں اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔ بہت سے احادیث مبارکہ میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس لمحہ اسے خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اہل جنت سے جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ باری تعالیٰ تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے۔ ایک گوشے میں شہید سکوت بر لب اس حال میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے اضطراب اور اداسی کے آثار نظر آئیں گے۔ ان کی اداسی کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ اے باری تعالیٰ، جو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے جو بہت شوق گزر رہی ہے۔ یہ پوچھنے پر کہ وہ کیا ہے، ان کا جواب ہوگا کہ مولا، ہمیں تیری جنت میں وہ لذت و حلاوت میسر نہیں جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے نصیب ہوئی تھی۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے کہ بارے دیگر تیری راہ میں جہاد کریں اور جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ لذت دیدار خداوندی دوبارہ حاصل کر سکیں۔ روزے دار کو تو آخرت میں اس نعمت دیدار سے نوازا جائے گا جس کے حصول کے لیے شہید بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آرزو کرے گا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں بھی اسی کی جزا دوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بعض اعمال کا ثواب صدق و نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ لیکن روزہ کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو یہ کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ ویسے تو ساری عبادات و طاعات اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزے کے ساتھ کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات میں روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقہ میں ریاکاری کا عمل دخل ہوتا ہے۔ روزہ دار کے ثواب کی مقدار کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے،
اس لیے یہ عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ باقی تمام عبادات سے تو حقوق العباد کی کوتاہیوں کی تلافی ہوگی، لیکن روزہ اس مقصد کے لیے میدان حشر میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ صبر جزا کی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان مبارک کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔